السلام علیکم ایوری ون. سن میرے دل جو ہے جیو کا ڈرامہ جو کہ ہم لوگوں کو آئی تھنک وینسڈے اور تھرسڈے کو دیکھنے کو ملتا ہے. بہت ہی انٹرسٹنگ اور بڑی مزے کی اس کی جو ہے اسٹوری ہے فی الحال. لیکن ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو نا یہ ڈرامہ تھوڑا بورنگ لگ رہا ہے, تھوڑا عجیب لگ رہا ہے. اور ریزن یہ کہ شاید اس ڈرامے کو تھوڑے الگ طریقے سے, الگ اسٹائل سے دکھایا جا رہا ہے, اس وجہ سے تھوڑا بورنگ لگے. لیکن مجھے جو ہے ابھی فی الحال جو ہے اس ڈرامے کا کی اسٹوری وغیرہ جو ہے ابھی تک تو ٹھیک ہی لگ رہی ہے. لیکن جو سب سے اچھا مجھے اس ڈرامے کا لگتا ہے نا وہ یہ ہے ہیرا مانی کی جو بھی وارڈروب ہے نا, جو ہیرا مانی کا اسٹائلسٹ ہے, جس نے بھی ہیرا مانی کو اس ڈرامے میں اسٹائل کیا, بھائی سارا کا سارا کریڈٹ تو بھی ان کو جاتا ہے. جو ان کی اسٹائلنگ ہے, جو ان کا ہیئر اسٹائل, میک اپ اور ہیلز, کپڑے, سب کچھ اتنا پیارا لگ رہا ہے اور وہ بہت ہی اچھی لگ رہی ہے اس ڈرامے میں. فی الحال جو ہے نا ڈرامے کی اسٹوری کچھ اس طرح کی ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ صدف کے پاپا بیچاری کی ڈیتھ ہو چکی ہے, کیونکہ وہ اتنا بڑا دکھ برداشت ہی نہیں کر سکے کہ میرے بیٹے کو بلڈ کینسر ہے. تو وہ یہ بیچارے برداشت ہی نہیں کر سکے اور ان کی جو ہے بیچارے کی ڈیتھ دکھا دی گئی ہے. ہارٹ اٹیک ہوا ہے شاید, کچھ ایسا ہی ہوا ہے, لیکن وہ اتنا زیادہ برداشت ہی نہیں کر سکے, اتنا بڑا دکھ, اور ان کی جو ہے ڈیتھ ہو گئی ہے. اور وہ بڑا ہی ہارٹ بریکنگ سا سین تھا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا بیچاری صدف وہ گھر کی بڑی بیٹی دکھائی ہے. اور پہلے جو ہے وہ بالکل بھی بلال کے ہاں کام نہیں کرنا چاہتی تھی, کیونکہ اس نے طرح طرح کی باتیں سنی تھی کہ اس کی ریپوٹیشن نہیں اچھی, وہ ایسا انسان ہے, وہ ویسا انسان ہے, بہت ہی عجیب ہے, یہ ہے وہ ہے. لیکن اب ظاہر سی بات ہے اس کے فادر کی تو ڈیتھ ہو گئی, تو پیسے کہیں سے تو کمانے ہیں نا ان لوگوں میں سے کسی نے. ماما بیچاری کیا کریں, اور جو چھوٹا بھائی ہے زاویار, وہ تو پہلے اتنا چھوٹا اسکول کا بچہ ہے, تو وہ کہاں سے پیسے کما کے لے کے آئے. تو جو ہے نا صدف اب اسی کو پیسے کمانے پڑیں گے, اسی کو جاب کرنی پڑے گی. تو اس کو جو بلال کا آفس, وہاں پہ جو ہے نا پہلے اس نے آفر کی ہوئی تھی بلال نے, تو وہاں پہ جا کے جو ہے وہ جاب کر رہی ہے. بلال کے سارے ایفرٹ, سارے جو کچھ بھی اس نے محنت کی تھی کہ بھائی جو بھی ہے صدف وہ ہماری ہی کمپنی میں, ہمارے ہی آفس میں کام کرے گی, وہ جو ہے کامیاب ہو گیا اس کا مشن. لیکن اب جو ہے نا بیچاری ہمشہ اس کے اوپر سب سے زیادہ ترس آ رہا ہے, کیونکہ اس کو نا 20% یقین ہو گیا ہوا ہے کہ بلال جو بھی ہے نا وہ بیچاری صدف کو پسند کرتا ہے. لیکن اب جو بیچاری ہمشہ وہ بلال کو پسند کرتی ہے. اور اس ڈرامے کا نا مین ٹاپک, مین بیس یہی ہے کہ ون سائیڈڈ لو, ٹھیک ہے, ایک طرفہ پیار کا جو مطلب جو بھی سین ہوتا ہے اس طرح کا. کیونکہ بلال صدف کو پسند کرتا ہے, صدف جو ہے وہ اپنے دوست کو پسند کرتی ہے, اور جو ہمشہ ہے وہ بلال کو پسند کرتی ہے. اور جب بلال کو ایک ٹیزر ہوتا ہے جس میں ہمشہ نہیں صدف کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں آپ سے پیار نہیں کرتی, اور بیچارہ بلال جو ہے وہ اتنی آنکھیں پھاڑ کے اس کو دیکھنا شروع ہو جاتا ہے حیرانگی سے. اور کیوں نہیں کرتی کہ وہ جو ہے اپنے دوست سے شادی کرے گی, اور اسی سے جو ہے اس کو پیار ہوگا وغیرہ وغیرہ. لیکن جب وہ اپنے دوست سے شادی کرے گی جس کے ساتھ اس نے کنفیس کیا تھا, وہ جو ہے شادی کے بعد بہت ہی برا بدل جائے گا, ٹھیک ہے. اس کو جو ہے بہت ہی بری طرح ٹریٹ کرے گا, اور اس سے جو ہے اونچی آواز میں بات کرے گا, انسلٹ کرے گا, اس کی بہت ہی پابندیوں والی زندگی اس کو دے گا. اور صدف جو ہے بہت ہی حیران ہوگی کہ شادی سے پہلے کیا باتیں کرتا تھا کہ میں زہر کھا لوں گا تمہارے بغیر, اور اب یہ کیا باتیں کر رہا ہے. فی الحال جو ہے نا ڈرامے کی اسٹوری یہیں تک ہے, ٹھیک ہے. اور جو بھی ہے صدف وہ بلال کو نہیں چوز کرے گی, وہ اسی دوست کو چوز کرے گی. اور شاید اینڈنگ یہ دکھائیں کہ صدف جو ہے نا بیچاری کسی نہ کسی طرح جو ہے جو بھی اپنے شوہر اس کو چھوڑ دیا ہے, اس سے طلاق لے لی ہے, اور شاید وہ بلال کے پاس چلی جائے. لیکن جو رائٹر ہے وہ ہے خلیل الرحمان, اور خلیل الرحمان کی 99% ڈراماز میں یہی ہوتا ہے کہ اینڈ پہ جو ہے مین لیڈ وہ مر جاتا ہے. میرے پاس تم ہو میں دانش مر گیا, بن روئے میں ماہرہ خان مر گئی تھیں, اس کے بعد جو ہے جینٹل مین میں بھی ہمایوں سعید کو مار دیا. اور اب جو یہ ڈرامے سن میرے دل, یہ بھی خلیل الرحمان نے لکھا ہے, تو شاید اس میں جو بھی ہے بلال اس کو مار دیں. فی الحال جو ہے نا اس ڈرامے کی اسٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے, اور ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ صدف جو ہے اس کا اور بلال کا انٹریکشن دکھا رہے ہیں, اور وہ جو ہے بلال کے آفس میں کام کر رہی ہے, ٹھیک ہے. بلال کو جو ہے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا, بٹ اسٹل اس کو جو ہے وہ رکھ لے گا آف کورس, اور وہ کیا ہی چاہتا ہے. اور جو بھی ہے نا صدف کا دوست, وہ ابھی بھی جو ہے اس کے پیچھے پیچھے لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کہ بھائی تم سے شادی کر لو, تم سے یہ کر لو, تو تم سے وہ کر لو. اور جو بھی ہے نا صدف وہ ابھی تک فی الحال تو نہیں مان رہی ہے, لیکن جب وہ مان جائے گی اور شادی کر لے گی تو وہ شادی کے بعد ایسا بدلے گا نا کہ صدف جو ہے نا وہ بیچاری سوچتی رہ جائے گی کہ کاش میں بلال کو سمجھتی, اس کی باتوں کو سمجھتی, اور وہ جو ہے ریگریٹ کرے گی, پچھتائے گی. اور جو بھی ہے نا صدف کا شوہر, وہ شاید یہ بھی منع کر دے کہ تم وہاں پہ کام نہیں کرو گی. اور جو بھی ہے نا بس یہیں تک تھی اسٹوری, ہے یہیں تک تھا پرومو. لائک کریں, بائے بائے. السلام علیکم ایوری ون. سن میرے دل جو ہے جیو کا ڈرامہ جو کہ ہم لوگوں کو آئی تھنک وینسڈے اور تھرسڈے کو دیکھنے کو ملتا ہے. بہت ہی انٹرسٹنگ اور بڑی مزے کی اس کی جو ہے اسٹوری ہے فی الحال. لیکن ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو نا یہ ڈرامہ تھوڑا بورنگ لگ رہا ہے, تھوڑا عجیب لگ رہا ہے. اور ریزن یہ کہ شاید اس ڈرامے کو تھوڑے الگ طریقے سے, الگ اسٹائل سے دکھایا جا رہا ہے, اس وجہ سے تھوڑا بورنگ لگے. لیکن مجھے جو ہے ابھی فی الحال جو ہے اس ڈرامے کا کی اسٹوری وغیرہ جو ہے ابھی تک تو ٹھیک ہی لگ رہی ہے. لیکن جو سب سے اچھا مجھے اس ڈرامے کا لگتا ہے نا
یہ ہیرا مانی کی جو بھی وارڈروب ہے نا، جو ہیرا مانی کا اسٹائلسٹ ہے، جس نے بھی ہیرا مانی کو اس ڈرامے میں اسٹائل کیا، بھائی سارا کا سارا کریڈٹ تو بھی ان کو جاتا ہے. جو ان کی اسٹائلنگ ہے، جو ان کا ہیئر اسٹائل، میک اپ اور ہیلز، کپڑے، سب کچھ اتنا پیارا لگ رہا ہے اور وہ بہت ہی اچھی لگ رہی ہے اس ڈرامے میں. فی الحال جو ہے نا ڈرامے کی اسٹوری کچھ اس طرح کی ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ صدف کے پاپا بیچاری کی ڈیتھ ہو چکی ہے، کیونکہ وہ اتنا بڑا دکھ برداشت ہی نہیں کر سکے کہ میرے بیٹے کو بلڈ کینسر ہے. تو وہ یہ بیچارے برداشت ہی نہیں کر سکے اور ان کی جو ہے بیچارے کی ڈیتھ دکھا دی گئی ہے. ہارٹ اٹیک ہوا ہے، شاید کچھ ایسا ہی ہوا ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ برداشت ہی نہیں کر سکے، اتنا بڑا دکھ، اور ان کی جو ہے ڈیتھ ہو گئی ہے. اور وہ بڑا ہی ہارٹ بریکنگ سا سین تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا بیچاری صدف وہ گھر کی بڑی بیٹی دکھائی ہے. اور پہلے جو ہے وہ بالکل بھی بلال کے ہاں کام نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس نے طرح طرح کی باتیں سنی تھی کہ اس کی ریپوٹیشن نہیں اچھی، وہ ایسا انسان ہے، وہ ویسا انسان ہے، بہت ہی عجیب ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن اب ظاہر سی بات ہے اس کے فادر کی تو ڈیتھ ہو گئی، تو پیسے کہیں سے تو کمانے ہیں نا ان لوگوں میں سے کسی نے. ماما بیچاری کیا کریں. اور جو چھوٹا بھائی ہے زاویار، وہ تو پہلے اتنا چھوٹا اسکول کا بچہ ہے، تو وہ کہاں سے پیسے کما کے لے کے آئے. تو جو ہے نا صدف اب اسی کو پیسے کمانے پڑیں گے، اسی کو جاب کرنی پڑے گی. تو اس کو جو بلال کا آفس، وہاں پہ جو ہے نا پہلے اس نے آفر کی ہوئی تھی بلال نے، تو وہاں پہ جا کے جو ہے وہ جاب کر رہی ہے. بلال کے سارے ایفرٹ، سارے جو کچھ بھی اس نے محنت کی تھی کہ بھائی جو بھی ہے صدف وہ ہماری ہی کمپنی میں، ہمارے ہی آفس میں کام کرے گی، وہ جو ہے کامیاب ہو گیا اس کا مشن. لیکن اب جو ہے نا بیچاری ہمشہ اس کے اوپر سب سے زیادہ ترس آ رہا ہے، کیونکہ اس کو نا 20% یقین ہو گیا ہوا ہے کہ بلال جو بھی ہے نا وہ بیچاری صدف کو پسند کرتا ہے. لیکن اب جو بیچاری ہمشہ ہے وہ بلال کو پسند کرتی ہے. اور اس میں اس ڈرامے کا نا مین ٹاپک، مین بیس یہی ہے کہ ون سائیڈڈ لو. ٹھیک ہے. ایک طرفہ پیار کا جو مطلب جو بھی سین ہوتا ہے اس طرح کا، کیونکہ بلال صدف کو پسند کرتا ہے، صدف جو ہے وہ اپنے دوست کو پسند کرتی ہے، اور جو ہمشہ ہے وہ بلال کو پسند کرتی ہے. اور جب بلال کو ایک ٹیزر ہوتا ہے جس میں ہمشہ نہیں، صدف کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں آپ سے پیار نہیں کرتی، اور بیچارے بلال جو ہے وہ اتنی آنکھیں پھاڑ کے اس کو دیکھنا شروع ہو جاتا ہے حیرانگی سے. اور کیوں نہیں کرتی کہ وہ جو ہے اپنے دوست سے شادی کرے گی، اسی سے جو ہے اس کو پیار ہوگا وغیرہ وغیرہ. لیکن جب وہ اپنے دوست سے شادی کرے گی جس کے ساتھ اس نے کنفیس کیا تھا، وہ جو ہے شادی کے بعد بہت ہی برا بدل جائے گا. ٹھیک ہے. اس کو جو ہے بہت ہی بری طرح ٹریٹ کرے گا، اور اس سے جو ہے اونچی آواز میں بات کرے گا، انسلٹ کرے گا، اس کی بہت ہی پابندیوں والی زندگی اس کو دے گا. اور صدف جو ہے بہت ہی حیران ہوگی کہ شادی سے پہلے کیا باتیں کرتا تھا کہ میں زہر کھا لوں گا تمہارے بغیر، اور اب یہ کیا باتیں کر رہا ہے. فی الحال جو ہے نا ڈرامے کی سٹوری یہیں تک ہے. ٹھیک ہے. اور جو بھی ہے صدف وہ بلال کو نہیں چوز کرے گی، وہ اسی دوست کو چوز کرے گی. اور شاید اینڈنگ یہ دکھائیں کہ صدف جو ہے نا بیچاری کسی نہ کسی طرح جو ہے جو بھی اپنے شوہر اس کو چھوڑ دیا ہے، اس سے طلاق لے لی ہے، اور شاید وہ بلال کے پاس چلی جائے. لیکن جو رائٹر ہے وہ ہے خلیل الرحمان، اور خلیل الرحمان کی 99% ڈراماز میں یہی ہوتا ہے کہ اینڈ پہ جو ہے مین لیڈ وہ مر جاتا ہے. میرے پاس تم ہو میں دانش مر گیا، بن روئے میں ماہرہ خان مر گئی تھیں، اس کے بعد جو ہے جینٹل مین میں بھی ہمایوں سعید کو مار دیا. اور اب جو یہ ڈرامے سن میرے دل، یہ بھی ہم خلیل الرحمان نے لکھا ہے، تو شاید اس میں جو بھی ہے بلال اس کو مار دیں. فی الحال جو ہے نا اس ڈرامے کی سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے. اور ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ صدف جو ہے اس کا اور بلال کا انٹریکشن دکھا رہے ہیں، اور وہ جو ہے بلال کے آفس میں کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے. بلال کو جو ہے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا، بٹ اسٹل اس کو جو ہے وہ رکھ لے گا آف کورس، اور وہ کیا ہی چاہتا ہے. اور جو بھی ہے نا صدف کا دوست، وہ ابھی بھی جو ہے اس کے پیچھے پیچھے لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. کہ بھائی تم سے شادی کر لو، تم سے یہ کر لو، تو تم سے وہ کر لو. اور جو بھی ہے نا صدف وہ ابھی تک فی الحال تو نہیں مان رہی ہے، لیکن جب وہ مان جائے گی اور شادی کر لے گی، تو وہ شادی کے بعد ایسا بدلے گا نا کہ صدف جو ہے نا وہ بیچاری سوچتی رہ جائے گی کہ کاش میں بلال کو سمجھتی، اس کی باتوں کو سمجھتی، اور وہ جو ہے ریگریٹ کرے گی، پچھتائے گی. اور جو بھی ہے نا صدف کا شوہر، وہ شاید یہ بھی منع کر دے کہ تم وہاں پہ کام نہیں کرو گی. اور جو بھی ہے نا بس یہیں تک تھی سٹوری، اور یہیں تک تھا پرومو. لائک کریں. بائے بائے.